محمل یہ بتائیں، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، ہم بہت آگے چلے گئے، پاکستان سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ بھی آیا ہے اور پھر آگے مختلف سفارتی کوششوں اور آپشنز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں دنیا میں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتا ہے، اور جو ابھی رسپانس آیا اس کو کیسے انالائز کریں گی؟ دیکھیں لینا، اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ خواہ فلسطین ہو یا خواہ ایران ہو، پاکستان کا بہت ایک سٹرونگ قسم کا سٹانس رہا ہے اور بڑا اچھا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جو ہے جس طریقے سے ایون امریکہ کو بھی ان کے ایگریشن کو، ان کے اٹیک کو بھی کل کی سٹیٹمنٹ میں کنڈیم کیا تھا، وہ آج کی سٹیٹمنٹ میں ویسے تو این ایس سی میں مسنگ ہے، لیکن ہم نے اسرائیل کو جو ہے ہم نے بہت کلیئرلی آج بھی اسرائیل کے اوپر این ایس سی کی میٹنگ نے بات کی، لیکن امریکہ کے اوپر بھی میرے خیال میں یہ دوبارہ بات کرنی چاہیے کہ ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کو جو ہے اٹیک کرے۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں، جس طرح یو این ایس سی کی میٹنگ کے اندر بھی پاکستان کا جو کردار رہا ہے، جس طریقے سے ہم ثالثی کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ایران کے ساتھ بھی ہم نے جو اوور آل ہمارا کنڈکٹ ہے بہت اچھا اس ساری میٹنگ کے اندر ہے۔ یو این ایس سی کے اندر آپ دیکھیں کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ پاکستان نے بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے زیادہ تو پاکستان جو ہے فی الحال یہی کر سکتا ہے کہ وہ دوست ممالک سے بات کرے، وہ عرب کنٹریز سے بات کرے، اس کے علاوہ وہ امریکہ سے بھی بات کرے اور سب کو کہے کہ ذرا جو ہے اس چیز کو ریزولو کرائیں ڈپلومیٹکلی، کیونکہ یہ جنگ جو ہے لینا پاکستان کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک بن سکتی ہے۔ اور اسی کی وجہ جو ہے، اسی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو بات کی اور پھر جو این ایس سی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ دیکھیں لینا، ہمارا بارڈر بھی ہم ایک شیئر کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو اس وقت بی ایل اے اور جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو کس کی پشت پناہی ہے؟ ان کو ہے انڈیا کی پشت پناہی۔ اور اگر ایران کے اندر کوئی پرو اسرائیل رجیم آ جاتی ہے، اگر رجیم چینج جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ زائنزم اور ہندوتوا کا ایک گٹھ جوڑ ہے، انڈیا اور اسرائیل کا ایک گٹھ جوڑ ہے، تو وہ تو ہمیں بالکل ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس قسم کی رجیم جو ہے وہ استعمال بھی ہوگی، وہ انڈیا بھی کرے گا، وہ اسرائیل بھی کرے گا، اور تھرو بلوچستان، یعنی کہ بلوچستان کی جو دہشت گرد تنظیم ہے، اور ویسے بھی تو یہ ایک ویسے ہی ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہاں، جو چیز اہم ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو کئی ہمارے دوست ممالک ہیں عرب کنٹریز جو بڑے انفلوئنشل بھی ہیں، جو فائنینشلی بھی بڑے سیکیور ہیں، لیکن وہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ شاید الائنڈ ہیں اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، کہ وہ اس چیز کے اوپر بالکل خاموش ہے اور وہ اس کے اوپر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرے۔ ان کو ہمیں جو ہے یہ بات کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کل کو اسرائیل سے بچ نہیں سکتے اس قسم کا جو ایگریشن ہے، کیونکہ دیکھیے ان کے اوپر تو کوئی لا اپلائی نہیں کرتا۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ نے آئی ای اے کی بات کی لینا، این پی ٹی کی بھی ادھر بات ہوئی، آپ مجھے بتائیں کہ آئی اے ای اے کے ہونے کے باوجود کس طرح سے جو ہے کوئی ملک اٹیک کر سکتا ہے ان کے سائٹس کے اوپر، وہ اسرائیل ہو خواہ وہ امریکہ ہو۔ این پی ٹی میں ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر یہی چیز ہونی تھی؟ اس وقت ایکچولی ایک میسج بہت کلیئر گیا ہے، وہ دنیا کو میسج یہ گیا ہے کہ آپ کا اگر نیوکلیئر پروگرام ہے، ڈونٹ ایور گیو اپ آن اٹ، کیونکہ جو ممالک جو ہے وہ یا سلو ہوئے ہیں یا جنہوں نے گیو اپ کیا ہے ان کے ساتھ پھر یہ ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل جس کا ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس نیوکس ہیں، اس کے اوپر تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ باقیوں کو آپ یعنی کہ خاص طور پہ کہ ایران کے پاس اگر جس طرح بھی وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ یہ کوئی انٹرنیشنل لا آپ کو حق نہیں دیتا۔ اس لیے آئی تھنک کہ پاکستان نے اوور آل ویسے بہت کلیئر بات کی ہے، بہت اچھا سٹینڈ لیا ہے، اور سفارتی طور پہ بھی پاکستان بہت کام کر رہا ہے، یہ کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ علینا ہم نہیں کر سکتے جب دنیا کے اندر ایک اسرائیل جو ہے بالکل کسی لا کو نہیں مانتا اور اس کو پوری پشت پناہی ہے ویسٹ کی اور خاص طور پہ امریکہ کی، اور پھر امریکہ بھی اس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو آپ پاکستان تو ایک حد تک یہی چیزیں کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، باقی تو یہ ہے کہ دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو استعمال کر کے خطے کو، مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ صافی صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان بالکل کر سکتا ہے، پاکستان کا اثر بھی ہے، اتنی لابینگ بھی موجود ہے اور پاکستان کو کرنا چاہیے بھی۔ سلیم صافی صاحب، اس میں جو مارکو روبیو والی بات کی نا بھٹی صاحب نے پہلے، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ باہر سے سارے مذمتیں کرتے ہیں عرب ممالک، لیکن اندر سے سارے ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے۔
ظاہری بات ہے عرب ممالک اور ایران کی ایک تلخ ہسٹری رہی ہے، اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ماضی میں ان دونوں کی صلاحیتیں اتنی اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوئی ہے جتنی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئی ہے. اور اگر ماضی میں ان کی وہ رفاقتیں اور وہ فقہی دشمنی نہ ہوتی تو فقہی اختلافات کو انہوں نے دشمنی میں بدل دیا تھا، تو میرے خیال میں آج ایران کو بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ عرب ممالک کو اپنی یہ بے بسی اپنی دیکھنی پڑتی. تو پھر سر اس بات کا تو جواب دے دینا آپ، باقی ہمارے تجزیہ کاری سمجھتے ہیں کہ پاکستان جتنا کر رہا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے اور اس کی کیپیسٹی میں اتنا ہی کر سکتا تھا. اگر ایسی بات ہے کہ عرب ممالک بھی اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہے تو پھر پاکستان اکیلا کہاں تک کر سکتا ہے؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، ایک تو یہ کہ ایران اور عرب ممالک کی وہ مخاصمت بڑی حد تک کم ہو گئی تھی پچھلے سالوں میں، اور ایک دوسرے کے ممالک کے دورے بھی ہو گئے تھے، اور جو ایران کے جو پراکسیز تھے جو عرب ممالک کے خلاف استعمال ہو رہے تھے وہ اسرائیل نے ان کے لیے ختم کروا دیے تھے. تو ایک تو اتنے وہ تلخی اب ان کی نہیں رہی جو ماضی میں تھی، اور دوسری بات یہ کہ جنگ کے اثرات سے جنگ کے اثرات ہر طرف جا سکتے ہیں، وہ عرب ممالک تک بھی جا سکتے ہیں، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. تو اس کو بنیاد بنا کے پاکستان ان کو اپنے ساتھ لے کے امریکہ سے جنگ بندی کی کوشش کروا سکتا ہے. اچھا سر، میں نے آپ سے رجیم چینج کے پوچھا، محمل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ محمل پلیز مختصر. جی علینا، میں صرف یہ کہہ رہی کہ جو میں نے کہا کہ پاکستان نے اب تک جتنا کچھ کیا ہے وہ ڈپلومیٹکلی کر بھی رہا ہے، اور جو یہ صافی صاحب والی بات میں نے کی کہ دیکھیں عرب کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی ایک انفلوئنس ضرور ہے، پاکستان ان کو یہ باور کرائے. مسئلہ یہ ہے کہ عرب کنٹریز میں کچھ ایسی ہیں کہ جو بالکل کچھ کرنا نہیں چاہتی، کچھ ضرور کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن جو نہیں کرنا چاہ رہی ان کو اگر ہم کنونس کر سکتے وہ بہت اہم ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دنیا ہم نے دیکھ لی ہے کہ یہ بالکل ویسٹڈ انٹرسٹ پہ چلتی ہے، یہ کوئی ان بیسس کے اوپر تو نہیں چلتی کہ وہ ریلیجن ہو یا بردرہڈ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، آج ٹرمپ کا یہ کہنا میک ایران گریٹ اگین، وہی اپنا امریکہ والا نعرہ ایران کے لیے لگا دیا، کیا یہ رجیم چینج کی طرف اشارہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہو کر رہے گا ایران میں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو جائے، اور ایران میں رجیم چینج اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ٹرمپ یا اس کے مشیر سمجھتے ہیں. ان کو جس نے بھی یہ بات کی ہے تو میرے خیال میں انہوں نے ٹرمپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں ایران میں رجیم چینج وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس جنگ نے ایرانیوں کو اکٹھے کیا ہے، اور عہدے پارٹی جو کہ اس سے پہلے مخالف تھی اور اس پہ ایرانی حکومت نے پابندی لگائی تھی، اس نے بھی اپنی حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوگا. اور دوسرا، رجیم چینج کے لیے بوٹ آن گراؤنڈ چاہیے ہوں گے، اور گراؤنڈ پہ امریکہ کا یا اسرائیل کا آنا وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن یہ خواہش ان کی ہے اور اسرائیل کی بھی ہے، اور پتہ نہیں کہ رجیم چینج پھر ٹائم کتنا لیتا ہے کتنا نہیں لیتا، وہ بھی اگر ہوگی بھی تو وہ بہت وقت لے گا. اوکے